کیل نکال رہے ہیں, لوگوں کے منہ سے زنجیریں نکال رہے ہیں, کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھایا گیا. بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اس کو ذرا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے؟ نہیں, بالکل جا سکتا ہے, جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جیسے دعا کرنے کو بھی بولتے تھے, مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے, تو دعا کروائی جا سکتی ہے, دم کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو نا اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی قوم میں جب سیلاب آیا سب چلے گئے, تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے there were 10 centuries اور 10 generations جس میں توحید تھی. اور اس کے بعد شرک کریپن کس طرح سے کیا کہ شیطان نے آ کے لوگوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں, تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا, تو ان کو دیکھے تمہیں رب یاد آتا تھا, اب وہ جاتے جا رہے ہیں تو دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ تم رب کو یاد کر سکو. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو تو نہیں پکارتے, ہم ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آتا ہے. سو دے یوزڈ ٹو سی دی پیپل آف پکچرز آف ہز بزرگ اینڈ دے یوزڈ ٹو سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اتنے اچھے لوگ تھے, تہجد گزار تھے, اور سارا اوور جنریشنز پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, ہمارے آبا و اجداد باپ دادا ان کو دیکھتے تھے, بالکل, تو یہ تو کوئی بڑے لوگ ہیں, بالکل, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی لوٹاتا نہیں ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. تو ایسا ایسا ان سے کہنا شروع کیا کہ آپ رب سے کہیں, آپ اللہ سے کہیں. ٹھیک ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اوور جنریشنز لوگوں نے ان کی لات منات عزا, یہ بڑے نیک لوگ تھے, یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, یہ خدمت کرتے تھے, یہ لوگوں کے لیے سیلف لیس لوگ تھے, تو یہ سارے ان کو نا رب بنا لیا. نا ہمارے جو امت ہے وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ یہ جو شف والی سرکار ہیں یا یہی بیسکلی جو ہے نا شفا کے مالک ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں شفا رب دیتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں شفا رب دیتے ہیں. ہم لوگ پیپل مائٹ بھی تھنکنگ کہ تو ہاں بھائی ہم ان کے پاس رب سمجھ کے اللہ سمجھ کے نہیں جاتے, ہم تو کہتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور وہ دعا کریں. پہلی بات تو یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے جو دین دیا نا ہمیں, اس میں صحابہ سے جب جو لوگ نان مسلم آتے تھے اور صحابی بنتے تھے ان سے بیعت لیتے تھے کہ تم نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی. اس میں نا اصل میں ایک جو چیز جو ہم نے ڈیفائننگ فیکٹر رکھنا ہے نا, وہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو فار ایگزامپل کسی راکھی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ روکیا کر دیں, فار ایگزامپل, وہ بھی جو شفا دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے. ہم بھی جب حق خطیب صاحب کے پاس جا رہے ہیں, ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے شفا دینی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ سے شفا دینی ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, وہ شخص جو پڑھ رہا ہے قرآن سے شفا ہے, شف کرنے میں شفا نہیں ہے. تسبیح کو ایسے سے کر کے ہزاروں لوگوں کا سامنے ہونا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بہت سارے بیمار ہو گئے, آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسجد نبی میں اکٹھے ہو جاؤ اور سب بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں شف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے تھے قرآن پڑھو, قرآن میں شفا ہے, بٹ وہ تو زبان سے کچھ پڑھ رہی نہیں ہے نا, ہی از ممرنگ سم تھنگ. یہاں پہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایک بندہ پورا قرآن بھی پڑھ دے بٹ اس کے بعد بھی کوئی زبان سے کچھ کہتا ہے نا, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ پرسن. کیوں آپ زبان کو ہلا رہے ہو؟ کیونکہ جادوگر کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں, بٹ یہ ان کا عام ٹرینڈ ہے کہ پھر اپنے جنات کو, اپنے جن کو خدا بنایا ہوتا ہے انہوں نے, جس کا ڈیل کی ہوتی ہے, اس کو پکارتے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز ان کو دیکھی ہیں جس میں وہ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, یا رب امت محمد کی حفاظت فرما, اور پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, ہی از سینگ نتھنگ, جسٹ ممرنگ اینڈ لپ سنگ, آمین آمین آمین.